علی امین گنڈاپور صاحب آپ تو خوب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ میں آؤں گا, میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا, آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا, میں آؤں گا, ڈی چوک پہنچوں گا اور آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا. کیا ہوا؟ وہ بھڑاس نکل گئی, ختم ہو گئی. آپ تو اسلام آباد پہنچ کے ڈی چوک چھوڑ کے ڈائریکٹ کے پی اسمبلی آپ پہنچ گئے. آپ تو ڈی چوک بھی پہنچ سکتے تھے. آپ نے ڈی چوک کا رخ کرنے کے بجائے آپ ڈائریکٹ کے پی اسمبلی چلے گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ ہم کیا کہیں؟ آپ کو کیا کہیں؟ آپ کو ایک فراڈی انسان کہیں یا آپ کو ایک معصوم کہیں؟ کیا کہیں آپ کو؟ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, تو یہ بتا کہ کہاں تھے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں تھا کہاں. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں کس مجبوری کے تحت میں روپوش ہو گیا تھا. آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا. آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے ہراساں کیا تھا. آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے گرفتار کیا تھا, مجھے بعد میں رہا کیا گیا ہے. آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے مجبور کیا تھا, میرے اوپر جو بڑی جو طاقتیں ہیں وہ پیچھے لگی ہوئی تھی, میرے اوپر پریشر تھا, اس وجہ سے میں ڈی چوک جانے کے بجائے میں کے پی کے ہاؤس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز, میں ہوں متیور رحمان. ناظرین, بالآخر علی امین گنڈاپور صاحب منظر عام پہ آ ہی گئے. اور یاد رکھیں کہ گزشتہ رات خیبر پختونخوا اسمبلی میں شام سے شروع ہونے والے اجلاس میں اسپیکر نے وزیر اعلیٰ اور دیگر جو ارکان ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے, اور وزیر اعلیٰ کی گمشدگی سے متعلق قرارداد بھی منظور کیے گئے تھے. اور اچانک اور انہوں نے یہ واضح پیغام دیا تھا, آرڈر جاری کیا تھا کہ آئی جی پنجاب, آئی جی یہاں پہ کل اس ٹائم آپ نے حاضر ہونا ہے. آئی جی اور وزیر اعلیٰ کی جو سیکرٹری ہے اس کو بھی یہ حکم جاری کیا تھا, حکم نامہ جاری کیا تھا کہ آپ نے ہر حال میں اس وقت کل حاضر ہونا ہے. اچانک علی امین گنڈاپور صاحب اسمبلی میں حاضر ہو گئے اور کارکنوں نے خوب پرتقبال استقبال کیا, اور علی امین گنڈاپور صاحب نے آتے ہی اس کا مائک کھول دیا گیا اور اس کو مائک لگا کے خوب اس نے عجیب باتیں کی. عجیب باتیں میں اس لیے کہوں گا کہ ہماری پارٹی ختم کی گئی, ہم سے نشان چھینا گیا, بہت سی پرانی باتیں انہوں نے چھیڑی. سمجھ نہیں آ رہی. میں خود یہ سوچ رہا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایسی باتیں کیوں کی. آپ اپنی گمشدگی کے حوالے سے بتائیں, آپ کو کیا ہوا تھا, آپ کہاں تھے 2 دنوں سے, آپ کہاں تھے. آپ نے کارکنوں کو چھوڑ کے, کارکنوں کو ڈی چوک پہ چھوڑ کے ان کے اوپر تشدد ہوا, ان کو گھسیٹا گیا, ان کو جیلوں کے اندر گھسیٹا گیا, اور آپ غائب تھے. آپ چھپکے سے گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے چلے گئے, روپوش ہو گئے. آپ کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ آپ کو اپنی کارکنوں کا خیال نہیں آیا. آپ ایز اے وزیر اعلیٰ, ایز اے لیڈر, آپ اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. ساروں کی نظریں آپ کے اوپر تھے, پوری میڈیا کی نظریں آپ کے اوپر تھیں, آپ تو لیڈ کرنے والے تھے. آپ نے اپنی کے پی کے جو لوگ ہیں کارکنان نے ان کو ڈی چوک پہنچا دیا اور خود کے پی اسمبلی چلے گئے. یہ آپ نے کیا کر دیا علی امین گنڈاپور صاحب. آپ تو خوب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ میں آؤں گا, میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا, آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا, میں آؤں گا, ڈی چوک پہنچوں گا اور آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا. کیا ہوا؟ وہ بھڑاس نکل گئی, ختم ہو گئی. آپ تو اسلام آباد پہنچ کے ڈی چوک چھوڑ کے ڈائریکٹ کے پی اسمبلی آپ پہنچ گئے. آپ تو ڈی چوک بھی پہنچ سکتے تھے. آپ نے ڈی چوک کا رخ کرنے کے بجائے آپ ڈائریکٹ کے پی اسمبلی چلے گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ ہم کیا کہیں؟ آپ کو کیا کہیں؟ آپ کو ایک فراڈی انسان کہیں یا آپ کو ایک معصوم کہیں؟ کیا کہیں آپ کو؟ خیر, علی امین گنڈاپور صاحب, ناظرین, علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا کہا اسمبلی میں آتے ہی آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, لیکن جو مین جو باتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. باقی ساری فضول باتیں کی علی امین گنڈاپور صاحب نے. انہوں نے آتے ہی آئی جی پنجاب کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو کے پی اسمبلی کے فلور پر آ کر معافی مانگنی ہوگی. انہوں نے بہت ہی غلطی کی ہے اور یہ غلطی بھگتنی پڑے گی, اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. آئی جی اسلام آباد کو کہتا ہوں کہ گرفتار کرنا ہے تو کریں. میں اس وقت یہاں پہ فلور پہ کھڑا ہوں. یار علی امین گنڈاپور صاحب, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی آپ تو باتیں بڑی کرتے ہو, بہت بڑی باتیں کرتے ہو کہ میں اس وقت کھڑا ہوں, آ کے مجھے گرفتار کر لیں.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی جی سن لو، میں کل پوری رات ادھر تھا، میری گاڑی لے گئے، میرے گارڈز لے گئے، میرے ٹیکس پہ یہ سرکاری غنڈے بنے ہوئے ہیں، میرے گارڈز بھی لے گئے، گاڑی بھی لے گئے، میرے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھی، میں نے 12 اضلاع کراس کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ تو کدھر تھے یہ بتا، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا تیری رضا کیا ہے، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو یہ بتا کہ کہاں تھے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں تھا کہاں، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں کس مجبوری کے تحت میں روپوش ہو گیا تھا، آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا، آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے ہراساں کیا تھا، آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے گرفتار کیا تھا، مجھے بعد میں رہا کیا گیا ہے، آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے مجبور کیا تھا، میرے اوپر جو بڑی جو طاقتیں ہیں وہ پیچھے لگی ہوئی تھی، میرے اوپر پریشر تھا، اس وجہ سے میں ڈی چوک جانے کے بجائے میں کے پی کے ہاؤس گیا۔ آپ نے تو بڑی بڑی باتیں شروع کی کہ یہ ہوا، الیکشن میں دھاندلی ہوئی، 47 کے پیداوار کو ہم نہیں مانتے، ہم یہاں پہ 45 کے ہیں، میں آپ لوگوں کو داد پیش، علی منگی ٹاپور صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ سے تو عوام کی بڑی بڑی توقعات تھی کہ آپ یہ کریں گے، آپ تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آپ مریم نواز سن لو، یہ فلاں میں آ رہا ہوں، ڈی چوک آ رہا ہوں، فلاں سن لو، کدھر گئی وہ ہوا، نکل گئی آپ کی۔ آپ نے یہ بہت ہی بڑا فراڈ کر دیا۔ خیر اس کے بعد ناظرین، پی ٹی آئی کے جو رکن قومی اسمبلی ہے جنید اکبر صاحب، انہوں نے بھی اس پہ خوب تنقید کی، اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ صد افسوس کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وزیر اعلیٰ کہاں تھے، کیوں ورکر کو عذاب میں ڈالا گیا، کیوں ورکر کو عذاب میں ڈالا گیا۔ واقعی پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ورکر کو اس طرح سڑک کے بیچ میں چھوڑ کے ان پہ تشدد کیا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان پہ شیلنگ ہوئی، اور آپ خود مزے سے وہاں سے روپوش ہو گئے، خود وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ تمہاری جرت تھی، یہ تمہاری بہادری تھی، تمہیں لوگ بہادر کہتے تھے، تم سے لوگ ٹک ٹاک بناتے تھے، تم سے تو لوگ کیا کیا بناتے تھے۔ آپ ایک وزیر اعلیٰ ہے، بٹ آپ نے صرف پی ٹی آئی والوں کو نہیں بلکہ پوری عوام کو آپ نے مایوس کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو حکومتی جو وزراء ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے، انہوں نے بھی کافی تنقید کی اور انہوں نے بھی بڑے بڑے باتیں کی۔ علی عطا تارڑ صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جھوٹ تحریک انصاف کا وتیرہ ہے، گمشدگی کا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ یہاں پہ مین بات کی ہے، عطا تارڑ صاحب ویسے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ باتوں کے لیے رکھا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں بیان دے، بٹ میں یہاں پہ علی عطا تارڑ صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کی تائید کروں گا کہ یہ ایک صرف ڈرامہ رچایا گیا ہے اور کچھ نہیں، وہ میں بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد فیصل کریم کنڈی جو کہ گورنر کے پی کے ہیں، انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور واپس ہی آ گئے ہیں، اور جو گرفتاری کا جو معاملہ اٹھا رہے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور گرفتار ہو گئے ہیں، ان کے منہ پہ ایک بڑا تماچا ہے، وہ کہاں گئے۔ تو خیر یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو کے پی کے جو وزیر اطلاعات ہیں بیرسٹر سیف، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر لیا گیا، بلکہ اسد کیسر صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ علی امین گنڈاپور اس وقت غائب ہیں، 2 دنوں سے غائب ہیں اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی تھی کہ ہاں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو آئینی ترامیم آپ کو پتہ ہے اس کو لے کے آج کل حکومتی جو وفد وزراء ہے وہ مولانا صاحب کو چھوڑ نہیں رہے، بار بار ان کے گھر جا کے بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، بس میڈیا پہ جو باتیں آتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اتوار کو آئینی ترامیم پر مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وفد نے ایک اور کوشش کی۔ وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق حکومتی وفد نے مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترامیم پیکج پر ایک بار پھر قائل کرنے کی کوشش کی۔ ترامیم کے لیے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، تاہم ذرائع کے مطابق حکومتی وفد کو اس حوالے سے کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں ہوئی، یہ ذرائع کا کہنا ہے، اور نہ ہی مولانا کی جانب سے اس ضمن میں کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ یہ مولانا صاحب نے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی ہے، بلکہ وہ خود واپس چلے گئے۔
اور یہاں پہ یہ بات بتا دوں کہ وزیر داخلہ نے پی ٹی آئی احتجاج کے دوران برآمد اسلحہ کی فوٹیج جاری کی ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتا دوں ناظرین کہ علی امین گنڈاپور صاحب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ وہ ہمیشہ اس طرح کہتے ہیں، بنو کے جلسے میں انہوں نے جو ایمبولینس تھی سرکاری، جو وہ تھے سرکاری چیزیں بنو احتجاج میں لے کے گئے، پروٹیسٹ میں لے کے گئے، لاہور کے کا جو پروٹیسٹ تھا وہاں پہ بھی یہ علی امین گنڈاپور جو سرکاری جو املاک تھے اور سرکاری جو چیزیں تھیں وہ سرکاری چیزوں کا استعمال کیا انہوں نے۔ اور آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب، یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کے کے پی کے میں پیشنٹ مر رہے ہیں، وہاں ان کے لیے ایمبولینس ہسپتالوں میں اویلیبل نہیں ہوتی، اور آپ دھرنوں میں لے کے جاتے ہیں، آپ پروٹیسٹ میں ایمبولینس لے کے جاتے ہیں، اور آپ کے کے پی کے ہاسپٹل میں ایمبولینس تک نہیں ہوتی۔ آپ اب کیا کہہ سکتے ہیں ناظرین، یہ تھا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ ایک اور پروگرام کو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔